السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک بڑا نیک شخص ہوتا ہے، تو اس سے ایک دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ کب آپ اپنی لائف میں وہ مومنٹ بتائیں کہ کب آپ نے اسلام کی جو ٹیچنگ تھی اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کیا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب ینگ تھا، کہ جب جوان تھا میں، تو میں ہر وہ گناہ جو میرے لیے اویلیبل ہوتا تھا ایزیلی، مطلب جس پہ وہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا، میں نے وہ ہر گناہ کرتا تھا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن میں کرتا تھا۔ تو کہتا ہے ایک دن کیا ہوا، ایک ویمن تھی، اس سے میں نے اس سے پہلے اس طرح کی خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس کو برائی کی دعوت دی اور میں نے اس کو پیسوں کی پیشکش کی کہ پیسوں کے عوض وہ اس سے برائی کرے گا، اپنی ڈیزائرز پوری کرے گا۔ تو وہ عورت جو تھی وہ تھوڑی ہیزیٹیٹ ہوئی، تھوڑی کہتے ہیں نروس ہوئی، لیکن وہ عورت مطلب مان گئی، اس کو پتا تھا کہ یہ مان گئی ہے، تھوڑی نروس تھی وہ۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب اس کے پاس جاتا ہے برائی کے لیے، تو وہ عورت بڑی نروس ہوتی ہے، تو وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ میں اس کے عوض تمہیں پیسے دوں گا اور تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن وہ پھر بھی بہت ہی نروس اور بہت ہی کہتے ہیں اس کی باڈی کانپ رہی ہوتی ہے اس عورت کی۔ تو وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ایشو ہے کہ میں تو تمہاری رضامندی کے ساتھ مطلب اپنی ڈیزائرز پوری کر رہا ہوں، اس کے بس تمہیں پیسے دوں گا، تو پھر بھی کیا مسئلہ، کیا ایشو ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میں مطلب ایسی عورت نہیں ہوں، آج سے پہلے کوئی مطلب ایسا دن نہیں تھا کہ میں نے کبھی یہ برائی کا ارتکاب کیا یا اس برائی کی طرف آئی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر آج کیوں اس طرف آئی ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ 3 بیٹیاں کہ جنہوں نے 3 دن سے ایک نوالا جو ہوتا ہے کھانے کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہوا۔ تو وہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ شخص گلٹی ہوتا ہے کسی اور شخص کے لیے۔ وہ اب دیکھیں اپنی زندگی میں کبھی اس نے گناہ پہ ہیزیٹیٹ نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن کسی اور کے لیے میں نے سوری فیل کی۔ تو اس کے بعد وہ اس کے جس جگہ پہ عورت رہتی ہے اس کی جگہ معلوم کرتا ہے اس سے، اور اس کے بعد اس کو کھانا اور پیسے اور کچھ کپڑے لے جا کے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی والدہ کو یہ ساری جو ہوتی ہے یہ ساری سچویشن بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا۔ اس کی والدہ اس سے کہتی ہے اچھا اس بندے کے پاس ایک بک بھی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ جتنے اپنے پچھلے انہوں نے گناہ کرتا رہا وہ بندہ، وہ سارے گناہ لا کے اپنی بک کے اوپر ایک ایک کر کے لکھتا ہے۔ اس کی والدہ سے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے پاس ایک بک ہے کہ جس کے اوپر تم ہمیشہ کوئی بھی بیڈ ڈیڈ کرتے ہو، تم اس کے اوپر لا کے ایول ڈیڈ کرتے ہو، لا کے اس کے اوپر لکھتے ہو تم۔ تو آج تم نے پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ایک اچھا کام کیا ہے، تو تم کیا کرو، اس کو لا کے اس بک کو پکڑو اور اس کے اوپر جا کے وہ لکھو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے بک دیکھی، میں نے بک اوپن کی، تو میری جتنی پچھلے گناہ تھے، جتنے مطلب میں نے برائیاں کی تھی وہ لکھی تھی، وہ بلینک تھے پیجز، اور جو میں نے کھولی تھی اس کے اوپر مطلب جو ورڈز لکھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں یہ تھے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو اچھائی ہے وہ اچھے جو کام ہے وہ برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے شخص کہ وہ جب یہ پڑھتا ہے تو وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس دن سے وہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور تمام جو برے کام ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بڑا ایک نیک شخص بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس آیت سے جو اس کا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھے جو کام ہیں وہ برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ اول تو ہم سب کو برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچا کے رکھے۔ لیکن اگر ہم سے انسان سے کسی نہ کسی اوقات کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی برا کام ہو جاتا ہے، تو اس کے پیرالل وہ فوراً کوئی نیکی کر لے، فوراً اس کے پیرالل اس کے مطلب جو اس کے پیرالل آتی ہے اس کے مطابق وہ نیکی کر لے، تاکہ ایٹ لیسٹ وہ اس کے گناہ مٹ جائیں دوسرے اور اس کی نیکی کو لکھ دیا جائے۔ جزاک اللہ۔